قطرہ مانگے جو کوئی. میرا چونکہ کلاسک انداز ہے، میں نعت خواہ نہیں ہوں، لیکن اپنے روح کی تسکین کے لیے نعت پڑھا کرتا ہوں. آپ دوست جہاں جہاں سے سماعت ہمارے سبحان اللہ کا کمنٹ کریں گے تو ہمیں حوصلہ ملے گا. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے. اور وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر، وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر. بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی. بڑا پیارا کلام ہے، اور میں ایک دو اشعار اس کے اوپر پڑھ لیتا ہوں کہ میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے. 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 مجھ کو اور تیری رحمت کا یہ جاز نہیں تو کیا ہے.
جاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھے جو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھے جو۔ اور مقطع احمد الدین قاسمی صاحب کا کلام ہے کہ جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندی، جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندی، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی۔ اور منقبت کے چند اشعار، سہائے کی وراثت ہے، سہائے کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، سہائے کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے۔ اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیوں کہ کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے۔ اور وہ ہستی ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے لوگو، حیائے کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے لوگو، حیائے کی وراثت ہے۔ حیا کا پاک پیکر تھی سیدہ زہرا پاک، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن ایسا ہوا
کہ سیدہ زہرا پاک اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر نکلی تو پہلے جب کبھی نکلا کرتی سیدہ زہرا پاک جب گھر سے نکلتی تو مولا علی آپ کے ساتھ ہوتے. سیدہ زہرا فرماتی میں آگے چلوں گی, پیچھے آپ میرے سرتاج میرے پیچھے چلیے تاکہ جہاں پر میرے پاؤں لگیں وہاں پر میرے سرتاج کے پاؤں لگیں, تاکہ یہاں پہ کسی غیر محرم کا پاؤں نہ لگے. ایک دن مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ کہیں گھر سے کسی ضرورت کے لیے دور چلے جاتے ہیں. سیدہ زہرا کو کچھ ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور سلمان فارسی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آج سیدہ اکیلی جا رہی ہے, راستے میں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں. سیدہ زہرا پاک اپنے حجرے میں جاتی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریت پر آپ سیدہ زہرا پاک کے جو قدمین شریفین کے جو نشان لگے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے ان پر ہاتھ لگا کر ایسے ان نشانات کو مٹا دوں. اور سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہاتھ آگے کرتے ہیں تو سوچتے ہیں سلمان فارسی تو کہاں, تیرے ہاتھ کہاں, تیری بساط کیا, سیدہ کے قدم کہاں. پھر سوچنے لگے کہ میں ایسا کرتا ہوں, ہاتھ نہیں لگاتا, درخت سے ایک ٹینی اتار کے لے کے آتا ہوں, اس ٹینی سے اس ریت کو ایسے آگے پیچھے کر دوں گا تاکہ پاؤں کے نشان مٹ جائیں گے. پھر سوچنے لگے جو درخت کی ٹینی ہوگی وہ ہوگی تو میرے ہاتھ میں ہی. پھر سوچنے لگے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں, اپنی کوہنیوں کے بل اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر رکھتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنی داڑھی کے ساتھ ان قدموں جہاں پر سیدہ کے قدم لگے ہیں وہ ریت ان پر یعنی ان کو مٹا دیتے ہیں. یہ منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. جب حضور کے پاس صحابہ کے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یہ منظر ہم نے دیکھا اور حضور نے کہا سلمان فارسی کو بلایا جائے اور کہا اے سلمان فارسی تو روز محشر آپ کو میری آن سے اٹھایا جائے گا. فارس کا رہنے والا سلمان فارسی اور ادب کی وجہ سے حضور کی آل سے اٹھایا جائے گا. اور یہ حیا کا پیکر ہے کہ وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, گواہ قدسی ہے لوگو حیا کی عنایت ہے. اور یہ شب ہے خادمہ کی. علامہ شبیر احمد چشتی میروی صاحب یہ آپ کی نظر کہ یہ شب ہے خادمہ کی, سویرہ گلو کر ہے. یہ شب ہے خادمہ کی, سویرہ گلو کر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء کی وراثت ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں, یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیاء کی وراثت ہے. اقبال رضا صاحب آپ کی نظر خصوصاً بالخصوص فاضل جلیل مقرر شیریں لسان حضرت علامہ مولانا شبیر احمد چشتی میروی صاحب آپ سماعت کر رہے ہیں. آپ کی نظر یہ آخری شعر سب دوستوں کے سماعتوں کی نظر کہ نہ دو اے کوفیوں تانا, نہ دو اے کوفیوں تانا کہ پانی مانگ لو رب سے. نہ دو اے کوفیوں تانا کہ پانی مانگ لو رب سے. سمجھنے والوں کے لیے نہ دو اے کوفیوں تانا کہ پانی
بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گٹائیں کی وراثت ہے، یہ مانگیں تو ابھی برسے، یہ مانگیں تو ابھی برسے، یہ مانگیں تو۔ یہ گٹا ان کی وراثت کیسے ہے؟ گٹا ان کی وراثت کیسے ہے؟ کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے فدا کا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیے۔ حضور نے اپنے دست رحمت اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ مدینے میں بارش شروع ہو گئی تو کچھ دن زیادہ ہو گئے، تو صحابی پھر آقا کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کافی دن سے بارش ہو رہی ہے، اب تو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ مانگے تو ابھی برسے، گٹا ان کی وراثت کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام مدینے سے آپ خرمہ آپ سیر کرتے ہوئے خرمہ چلتے ہوئے تھوڑے دور نکل جاتے ہیں، ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ان کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ جاتا ہے، سرخ رنگ کا اونٹ ہے، حضور کو پسند آ جاتا ہے۔ حضور نے ان کو بلایا، کہا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ کہا بیچتے تو نہیں ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بیچتے ہیں۔ سودا ہونے لگا، حضور نے فرمایا میں کوئی سودے کی غرض سے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کے لیے نکلا، جب میں واپس جا کر مدینے میں آپ کی اس کی جتنی رقم ہے وہ آپ کو بھیج دوں گا۔ حضور علیہ السلام اونٹ کو لے کر جب چل پڑتے ہیں تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ آپس میں قافلے والے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ان کی گفتگو کیا ہے؟ گفتگو یہ ہے، ایک کہتا ہے یار یہ کیسا شخص تھا، بولتا تھا ایسے لگتا تھا اس کی زبان سے پھول جڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار میں نے اس کی زلف عنبرین کو دیکھا، یقین کرو میں تو سکتہ تاریک ہو گیا میرا۔ ایک کہتا ہے یار دندان مبارک سے ایک لاٹ نکلتی تھی جو سامنے پہاڑ کی چوٹی پر پڑتی تھی۔ اور پھر جو ایک نے کہا جو بھی تھا، ایک شخص آیا اپنا جادو دکھایا اور تم سے اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ جب اس نے کہا اونٹ ہتھیا کر لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکا کہا خبردار، کہا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی نہیں۔ کہا پھر ضمانت کیسے دیتی ہے؟ تو قافلے کے سردار کی بیوی کیا کہتی ہے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم جب تم سودا کر رہے تھے میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ایک بات تو یہ میں نے دیکھی کہ اس شخص کے دندان مبارک سے جو لائٹ نکلتی تھی سامنے پہاڑ کی چوٹی پر پڑتی تھی۔ دوسری بات جو میں نے دیکھی کہ تم سب بھی وہاں پر کھڑے تھے، دھوپ تھی، دھوپ سب پر لگ رہی تھی، لیکن وہ شخص جدھر جا رہا تھا بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر چل رہا تھا۔ وہ یہ کیا خوبصورت، اس لیے کہتے ہیں شاعر نے کہا کہ گٹا ان کی وراثت ہے، وہ مانگے تو ابھی برسے، گٹا ان کی وراثت ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ شاعر نے وہاں سے تخیل باندھ کے یہ لکھا ہوگا کہ نہ دوے کوفیوں تانا، نہ دوے نہ دوے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، وہ مانگے تو ابھی برسے، گٹائے کی وراثت ہے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گٹائے وراثت ہے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گٹائے کی وراثت ہے۔
شبیر احمد چشتی صاحب ایک شعر کی صورت میں پیغام سب مسلمانان عالم کو کہ مسلمانوں میں مناجات قاضی الحاجات ہمارے پیارے دوست حضرت علامہ مولانا قاری تنزیل الرحمان جدون صاحب کے والد محترم جناب مفتی سعید الزمان آپ مرحوم آپ کے یہ لکھے ہوئے اشعار ہیں کہ مسلمانوں میں مولا جذبہ احسان پیدا کر، مسلمانوں میں مولا جذبہ احسان پیدا کر، خدایا ان میں جوش حیدر کرار پیدا کر۔ مسلمانوں میں مولا جذبہ احسان پیدا کر، خدایا ان میں جوش حیدر کرار پیدا کر۔ مسلمانان عالم کو ہے پھر باطل نے للکارا، الہی بو عبیدہ سا کوئی سپاہ سالار پیدا کر۔ تیری وحدت سے معبودان باطل رزم میں آ رہا ہے، کوئی خالد سا پھر باطل شکن سالار پیدا کر۔ بچہ داہر کے قذاقوں سے اسلامی سفینے کو، محمد ابن قاسم سا علم بردار پیدا کر، محمد ابن قاسم سا علم بردار پیدا کر۔ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی رحمۃ للعالمین۔ علماء کرام، مفتیان عظام، میرے دوست احباب، اندرون ملک بیرون ملک جہاں جہاں سے آپ سماعت کر رہے تھے، آپ سب کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے یہ وقت ہمیں دے کر قیمتی کر دیا ہے، کیونکہ وہ وقت جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے وہ قیمتی ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ اس وقت کو روز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جہاں جہاں بھی آپ جہاں سے بھی بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آپ نے درود و سلام بھی بھیجا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے ہو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ تو جو دوست جہاں جہاں سے سماعت کریں، آپ کے خاندان میں، عزیز و قارب میں، گھروں میں سے کوئی اگر اس دنیا فانی سے رخصت ہوا تو ہماری دعا ہے یہ جو ہم نے چھوٹی سی نشست جو ہم نے رکھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے نذرانے اپنے اپنے انداز میں پیش کیے، اللہ اس کے توسل سے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اگر آپ سب میں سے کوئی بیمار ہے تو اللہ بیمار کربلا امام زین العابدین کا صدقہ سب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی کسی مشکل میں ہے تو اللہ حسنین کریمین کا صدقہ اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور سب کی گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاقلہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، جب یاد آئے اپنے چاہنے والوں کی ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ ڈاکٹر مبارک حسین تبسم حسانی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ جو ہمارا حسب معمول پروگرام ہوتا ہے بعد از نماز مغرب انشاءاللہ ضرور آپ حسانی میڈیا نیٹ ورک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔